بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت یہ بتانا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ انما العلم بالتعلم، علم آتا ہے سیکھنے سے۔ تعلم کے معنی آتے ہیں علم حاصل کرنا، تعلیم کے معنی ہوتے ہیں علم سکھانا۔ تعلیم و تعلم دو لفظ ہیں۔ تعلیم کے معنی ہے دوسروں کو علم سکھانا، اور تعلم کے معنی ہے خود علم سیکھنا۔ حدیث کہتی ہے کہ علم آتا ہے تعلم کے ذریعے۔ جب آدمی سیکھتا ہے اور اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتا ہے تب اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ مدارس کے اندر تو علم سکھایا جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیکھنے والے کتنے ہیں۔ اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر کاروبار میں، تجارتوں میں، دنیا کے معاملات میں ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے علم نہیں آتا۔ علم آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعلم کے ذریعے آتا ہے۔ طلبہ حضرات جانتے ہیں کہ تعلم کا لفظ باب تفاعل سے بنا ہوا ہے۔ باب تفاعل کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تکلف بھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس باب سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں بسا اوقات تکلف کے معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہی معنی ہے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو علم حاصل کرنے کے لیے تکلف اختیار کرنا پڑے گا، یعنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ جب تکلیف اٹھاؤ گے، پریشانیاں اٹھاؤ گے، کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں، رہائش کے سلسلے میں، اسی طرح مختلف اور امور کے بارے میں، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کلفت لازم ہے، اس کے لیے تکلیف کا اٹھانا ایک لازم ہے۔ محنت آپ کریں گے تو تکلیف ہوگی، راتوں کو جاگنا، سونے میں کمی کرنا، استاد جو سبق بتائے اسے یاد کر کے سنانا، اس کے لیے اپنے دل کو دماغ کو لگانا، رٹ رٹ کر یاد کرنا۔ اگر بچہ حافظ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، جو دوسرے علوم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکلف یعنی تکلیف اٹھائے، پریشانی برداشت کرے اور علم حاصل کرے۔ اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ تکلیف کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی میں عالم بن جاؤں، ممکن تو یہ بھی ہے جب اللہ چاہیں گے۔ اللہ کی قدرت میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اللہ چاہے ماں کے پیٹ سے ایک آدمی کو عالم بنا کر بھیج دے کہ بھائی کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جیسے اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بغیر اساتذہ کے علم عطا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس سیکھنے گئے نہیں تھے، آپ امی کہلاتے ہیں۔
لیکن آپ کو اتنا علم دیا گیا کہ کسی اور کو اتنا علم عطا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ تمام پیغمبر جو دنیا میں آئے ان کو اللہ نے براہ راست علم عطا فرمایا تھا، وہ کسی استاد سے جا کر پڑھ کر لکھ کر سیکھ کر عالم فاضل نہیں بنے تھے۔ تو اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ تو اللہ نے نبیوں کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ باقی اور لوگوں کو جو علم ملتا ہے وہ تو اسی طرح ملتا ہے کہ آپ استادوں کے پاس جائیں گے، مدرسے میں جائیں گے، کسی سے سیکھیں گے، پڑھیں گے، وقت نکالیں گے، قربانیاں دیں گے، تب جا کر آپ کے پاس علم کا ایک درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ اللہ کی تو بہت بڑی طاقت و قدرت ہے، کیا کمی ہے اللہ کی قدرت میں، کیا اشکال ہے اللہ کی قدرت میں، میں بیٹھا رہوں گا اور اللہ مجھے عالم بنا دے گا، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی شادی نہ کر کر بچوں کی خواہش کرنے لگے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ ایک بزرگ کے پاس جایا آیا کرتے تھے اور ان بزرگ سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے تھے کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ ان بزرگ کو کیا معلوم، وہ تو عالم الغیب نہیں تھے، وہ دعا دے دیتے تھے کہ بھئی اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جب جب ملاقات ہوتی دعا کراتے، جب جب ملاقات ہوتی دعا کراتے، حضرت دعا کر دیجئے نیک صالح اولاد مل جائے، وہ بزرگ دعا دے دیتے۔ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، سال ہاں سال گزر گئے، لیکن کبھی مٹھائی لے کے آیا ہی نہیں بیچارہ۔ حضرت آپ کی دعا مجھے لگ گئی ہے، لیجئے مٹھائی کہ مجھے جو ہے اللہ نے لڑکا یا لڑکی دی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی دعا 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 دعا۔ ارے سال ہاں سال گزر گئے، بہت سالوں کے بعد ایک بار ان بزرگ سے اس نے جب کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، انہوں نے پلٹ کر پوچھ لیا کہ بھائی شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ کہنے لگے ابھی ہوئی نہیں ہے۔ شادی تو ہوئی نہیں، بچوں کی دعا کرا رہا ہے۔ بھئی اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کی طرح بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی طرح بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ایک قدرت ہے، ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، ان اسباب کے تحت میں کام کرو، بچے چاہتے ہو تو شادی کرو، اسی طریقے پر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی ذریعہ ہے، اس کا وسیلہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ محنت کرنا ہوگا، استاد کو اختیار کرنا ہوگا، استاد کی تعظیم و تکریم کرنی ہوگی، اس کے سامنے زانو تلمس طے کرنے ہوں گے، استادوں کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ ترہ لے کر چلے جائے استاد کے پاس میں تو پھر علم حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارے اصول و ضوابط ہیں، اسی کو لفظ تعلم سے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، یہ سب برداشت کرنا ہے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر ان کو برداشت نہیں کیا گیا، علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج عام طور پر دیکھو خطبات ہوتے ہیں، خطبات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبھی قرآن کی آیت، کبھی حدیث پاک، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تحقیق، کبھی کوئی دینی بات، کبھی سیرت النبی کا پیغام، کبھی کسی صحابی کا واقعہ، کبھی کچھ اور، کبھی کچھ اور۔ اسی طریقے پر کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کی تحریک چل رہی ہے، علماء کی تحریکات چل رہی ہے، مدارس کی تحریکات چل رہی ہیں، علماء کے بعض و نصائح کی مجالس جاری ہیں، مشائخ کرام کی جو ہے صحبتوں کا، مشائخ کرام کی وعظ و نصیحت کی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے، سب جاری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تعلم نہیں ہے۔ سمجھتے نا تعلم؟ سمجھا دیا میں نے، یعنی حاصل کرنے کی جد و جہد،
حاصل کرنے کی فکر و لگن، حاصل کرنے کے لیے کچھ تگ و دو، حاصل کرنے کے لیے کچھ جذبات کی قربانی، حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانے کا مزاج، یہ نہیں ہے۔ بولنے والے بول رہے ہیں، کانوں میں بات پڑ رہی ہے، لیکن اثر کچھ نہیں۔ کوئی چلے میں جا کے آ گیا، آ کر جہاں ہے وہی ہے۔ کوئی مدرسے میں آ کے رہ کے چلا گیا، جہاں ہے وہی ہے۔ واعظ و نصیحت کی مجلسیں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں، جو جہاں ہے وہی ہے۔ ایک نمازی تیار نہیں ہوا، ایک قرآن پڑھنے والا تیار نہیں ہوا، ایک دین کے جذبے والا تیار نہیں ہوا، ایک اپنے آپ کو صحیح طور پر بنانے والا تیار نہیں ہوا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنی تحریکات کی وجہ سے تو پوری دنیا بدل جانا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، یہ دونوں ایک زمانے کے بزرگ ہیں، ہم عصر ہیں، دونوں بڑے پائے کے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے فیوز و برکات کو بہت عام تام فرمایا تھا۔ ان کا فیض ایک انداز کا، ان کا فیض دوسرے انداز کا، اللہ نے ان کے فیوز و برکات کو بہت عام و تام فرمایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، ایک میں ہوں، ایک مولانا رشید احمد ہیں، ایک میں اور ہو جاؤں، ایک اور رشید احمد ہو جائیں تو ہم پورے ہندوستان کو بدل دیں۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، ایک میں ہوں، ایک مولانا رشید احمد ہیں، ایک اور میں ہو جاؤں، ایک اور رشید احمد ہو جائیں تو ہم ہندوستان کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ تاثیر تھی۔ لیکن بھائی اب اتنی تحریکات ہو رہی ہے نا، لیکن نتائج پر غور کرو۔ ہر آدمی، مدرسے والے بھی غور کریں کہ بھئی مدرسہ چلا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنے طلباء آگے پڑھ رہے ہیں، روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہے، محنت بھی خرچ ہو رہی ہے، اور چیزیں خرچ ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے، بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں تک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر دیگر اور تحریکات چل رہی ہیں، مختلف انداز کی تحریکات چل رہی ہے، مجالس کا سلسلہ اور مخاطبات کا سلسلہ، خطبات کا سلسلہ، تقریرات کا سلسلہ، کبھی سیرت النبی کے عنوان پر، کبھی کسی اور عنوان پر، یہاں سے وہاں تک ایک نظام چل رہا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو نتائج مرتب ہونا چاہیے تھا وہ نتائج نہیں ہے۔ ایک آدمی دکان کھولتا ہے، صبح سے شام تک بیٹھتا ہے، بھنڈوال لگاتا ہے، اس کے بعد رات میں اٹھ کر جب جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا کہ صبح سے شام تک کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ دیکھنا بھی چاہیے نا۔ صبح سے شام تک محنت کیا، پیسہ لگایا، محنت کرتا رہا، جاگتا رہا، اس کے بعد جب شام کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، یا تو وہی ہے جو تھا یا اس میں بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ تو اب اسے افسوس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ تو کیا ہوا، الٹا ہو گیا، میں تو یہ چاہا تھا کہ میں نے 1,00,000 لگائے ہیں، 1,00,000 1,000 ہو جائیں، 1,00,000 1,00,000 اور 1,000 ہو جائیں، میں نے 1,00,000 لگائے تھے تو 1,00,000 پر اور 2,000 کا نفع مل جائے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا، اور 10 روپے کم ہو گئے، 20 روپے کم ہو گئے، افسوس ہوتا ہے انسان کو۔ اسی طریقے پر یہ دینی تحریکات، یہ دینی مدارس، یہ دینی خانقاہیں، اسی طریقے پر دین کی مختلف جد و جہد کا جو نظام و سلسلہ چل رہا ہے، ان سب کے اندر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ مدارس میں غور کرو، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں صبح سے شام تک، شام میں بیٹھ کر سوچو کہ آج میں کل کے حساب سے کتنا بڑھا۔ آپ بڑھ گئے تو سمجھو فائدہ ہے آپ کو، مدرسے کو بھی فائدہ ہو گیا، اور اگر نہیں بڑھے نقصان ہو گیا۔
مدرسے کا نقصان، آپ کا نقصان، آپ کے وقت کا نقصان، آپ کی محنت کا نقصان، مدرسے کی خدمات کا نقصان، اساتذہ کی محنتوں کا نقصان، یہ سب کا سب نقصان میں گیا۔ اس لیے ہر تحریک والے کو، ہر ادارے والے کو، ہر دینی جد و جہد کرنے والے کو اپنا حساب لگاتے رہنا چاہیے کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب میں مدرسے کے حساب سے بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے کہ مدرسے کے طلباء ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے محنتیں کی تو نتیجہ کیا نکلا ہے۔ نتیجے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری نتیجہ، وہ یہ کہ بھئی کچھ پڑھ لیا، کچھ کتاب پڑھ لیا، فقہ کی کتاب پڑھ لیا، ہدایہ پڑھ لیا، نور الازا پڑھ لیا، شرع وقایہ پڑھ لیا، یا حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف پڑھ لیا، ابو داؤد شریف پڑھ لیا، نسائی شریف پڑھ لیا، ترمذی شریف پڑھ لیا، یا اسی طرح اور کچھ علوم اور فنون وغیرہ کی کتابیں پڑھ کر آگے بڑھ گیا۔ بعض تو وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جو وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی زندگی گزارتے ہوئے کچھ نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ سوچو کتنا بڑا آپ کا نقصان، اور آپ سے زیادہ مدرسے کا نقصان ہے۔ جو طلبہ مدرسے میں آ کر، یہاں رہ کر، یہاں کھا کر، یہاں پی کر، یہاں پل کر، یہاں کی روشنیوں سے استفادہ کر کر، یہاں کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سب کچھ کرنے کے باوجود یہاں رہ کر انہوں نے پڑھا بھی نہیں، ہاں البتہ پڑھے رہے، پڑھا نہیں، کیا کرتے رہے؟ بچھونے پہ پڑے رہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پڑھنے والے، ایک پڑے رہنے والے۔ کہاں پڑے رہنے والے؟ بچھونوں پر، اور درسگاہ کو بھی بچھونا بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درسگاہ بھی ان کے لیے بیڈ روم، استاد آیا تو وہ کلاس روم، استاد چلا گیا تو بیڈ روم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ ان کو کچھ نہیں ملا، مدرسے میں رہنے کا، تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، یہاں کے کھانے و پینے کا، یہاں کی چیزوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو پڑھے رہنا سمجھ لیا، پڑھنا نہیں سمجھا۔ ہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ مختلف علوم پڑھ رہے ہیں، فنون پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے علوم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب پڑھنا بہت بھاری چیز ہے، انتہائی جلیل القدر چیز ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل۔ قول سے مراد ہے دعوت و تبلیغ، عمل سے مراد تو عمل ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں دعوت و تبلیغ سے پہلے اور خود کے عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اگر تم نے علم نہیں حاصل کیا، عمل کیا کرو گے؟ خاک، نماز پڑھنا بھی نہیں آئے گا، روزہ رکھنا بھی نہیں آئے گا، زکوٰۃ دینا بھی نہیں آئے گا، ذکر کرنا بھی نہیں آئے گا، تلاوت کرنا بھی نہیں آئے گا۔ تلاوت بھی سیکھنا ہے، تجوید تم کو سیکھنا ہے، زبان کیسے چلائیں، کیسے پڑھیں، قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں کیا تو قرآن کی تلاوت بھی تم نہیں کر سکتے، اللہ کا نام بھی ڈھنگ سے تم نہیں لے سکتے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے احباب جب لوگوں سے جا کر ملا کر آتے ہیں تو اپنی کارگزاری سناتے ہوئے بتاتے ہیں بہت سے بندے ایسے ملے جن کو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آ رہا ہے، جن کو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آ رہا ہے، کلمہ طیبہ بھی ان کو ٹھیک نہیں نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، نہ اللہ کا نام آ رہا ہے
نہ اللہ کے نبی کا نام اس کی زبان سے نکل رہا ہے. اب اس آدمی کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرے. علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں کر سکتا اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. علم نہیں ہوگا، قرآن صحیح نہیں ہوگا، تجوید سے نہیں پڑھے گا. جب تجوید سے قرآن نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی درست نہیں. مثلا ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی غلطی. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امتحان لیا ایک بچے کا اردو کا اور اس سے کہا گیا املا کراتے ہوئے، املے کا امتحان لیا، اسے کہا گیا حامد لکھو. کیا لکھو؟ حامد. تو اس نے لکھا گول ہاں الف ہا میم دال مد ہاں میم دال زیر مد. یہ کیا بنا؟ حامد ہو گیا. یہ تو حامد ہو گیا. حضرت کہتے تھے اگر کسی طالب علم کا امتحان لیتے ہوئے املا کا اسے حامد لکھنے کے لیے کہا گیا اور اس نے ہاں نہیں لکھا حامد لکھ دیا، اسے پاس کیا جائے گا یا فیل کیا جائے گا؟ یہ حضرت کی مثال ہے، میری نہیں. پاس کیا جائے گا یا؟ اب اسے اگر کوئی کہنے لگا رہے میں تو ایک ہی لفظ میں نہ غلطی کیا ہوں، الف تو برابر لکھا ہوں، میم بھی برابر لکھا ہوں، دال بھی برابر لکھا ہوں، غلطی کس میں ہو رہی ہے؟ صرف ہا اتنے میں ہی تو. اس لیے مجھے تو 3 گنا نمبر پورے آنا چاہیے، 1 گنا گھٹنا چاہیے. لہذا 100 نمبر اگر ہیں تو مجھے 75 نمبر دیجئے، 25 کاٹیے. غلطی ایک جگہ ہو رہی ہے، 4 حرف ہیں اس میں، ہا الف میم دال. اسے کہا گیا حامد لکھو، اس نے حامد لکھ دیا. غلطی کتنی جگہ ہو رہی ہے؟ ایک جگہ. تو کتنے نمبر ملنا چاہیے؟ 75 ملنا چاہیے. 25 کٹ ہو جانا چاہیے. لیکن آپ اسے 75 نمبر دیں گے؟ ایک بھی نہیں دیں گے. حامد اگر امتحان میں کہا اور حامد لکھا، بالکل غلط، 100% غلط. حضرت کہتے تھے ایک جگہ بھی غلطی ہو گئی تو گیا. اب کوئی قرآن میں پڑھتا ہے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ، اچھا اس میں اور ایک غلطی کر دے، آخر میں ہاں ہے نا، اسے کر دے ہاں اور پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. کیسا لگے گا؟ لیکن بیچارے بہت سے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، دن رات تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن صحیح نہیں. اسے امام بخاری نے کیا باب قائم کیا؟ باب العلم قبل القول والعمل. عمل کرنے سے پہلے بھی سیکھو اور دوسروں کو بتانے سے پہلے بھی سیکھو. خالی دوسروں کو بتانے لگ گئے تو خود کیا کرو گے؟ لہذا علم حاصل کرو، عمل کرو اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی بات بتایا کرو. میں یہ بتا رہا ہوں یہ ضروری تھا، لیکن بعض بچے اس کے اندر بھی کوتاہی کرتے ہیں. بعض بچے یہ تو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تجوید پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، فقہیات پڑھ لیتے ہیں، حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھو مدرسوں میں پڑھنے والے کو صرف کتابیں نہیں پڑھنا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے کو صرف کتابیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ ذوات کو بھی پڑھنا ہے، شخصیات کو بھی پڑھنا ہے. کتابیں پڑھ لیا لیکن شخصیات کو نہیں پڑھا تب بھی اس کو علم نہیں آئے گا. اس نے پڑھ لیا کتابوں پر کتابیں، کتابوں پر کتابیں، لیکن کسی شخصیت کو نہیں پڑھا.
جس سے اسے علم حاصل کرنا چاہیے. کچھ چیزیں دیکھ کر حاصل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے منتقل ہوتی ہیں، کچھ علوم سفینے سے سینے میں آتے ہیں اور کچھ علوم سینے سے سینے میں آتے ہیں. کچھ علوم سفینے سے سینے میں آتے ہیں اور کچھ علوم سینے سے سینے میں آتے ہیں. تقوی کتاب سے نہیں آئے گا آپ کو قیامت تک. اللہ کا خوف کتاب پڑھ لیں گے تو قیامت تک نہیں آئے گا. اللہ کی محبت کتاب کے ذریعے آپ کے دل میں نہیں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق یہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے آپ کو نہیں آ جائے گا. یہ چیزیں اگر آنا ہے تو کچھ اور جگہ جانا پڑے گا، کچھ اور لوگوں سے حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کر آتا ہے. اس لیے صرف کتابیں پڑھنے پر اکتفا نہ کرو. کتابیں پڑھ کر اگر تم رہ گئے لیکن تمہارے اندر خوف خدا نہیں پیدا ہوا، تمہارے اندر عشق الہی نہیں پیدا ہوا، تمہارے اندر عشق رسول نہیں پیدا ہوا، تمہارے اندر آخرت کی فکر اگر نہیں پیدا ہوئی، آخرت کی طلب اگر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی، اپنے آپ کو تم نے بنایا نہیں، سنوارا نہیں، ٹھیک نہیں بنایا، تو پھر یہاں سے جانے کے بعد برائیوں کا وہ اثر جو چھپا رہتا ہے باہر جا کر کھل جاتا ہے. بہت گہری بات بتا رہا ہوں، ایک کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھو بعض چیزیں بعض جگہ پر چھپ کے رہتی ہیں، پریشر سے، کسی پریشر سے کیا رہتی ہے؟ چھپ کے رہتی ہیں. پریشر جب ختم ہو جاتا نا کیا ہوتا ہے؟ باہر مدرسے کے ماحول میں اساتذہ کے ڈر سے، ماحول کی وجہ سے اور کچھ چیزوں کی وجہ سے اگر یہاں بنے نہیں، سورے نہیں، اندر ہی اندر وہ رہا مادہ، یہاں تو ذرا ڈھک کر چھپ کر رہ جائے گا وہ مادہ. لیکن جو ہی یہ پریشر ختم ہو جائے گا نا، اساتذہ کا پریشر، قانون کا پریشر، مدرسے کا پریشر، ماحول کا پریشر، محتمم کا پریشر یا کسی اور چیز کا پریشر، یہ پریشر جو ہی ختم ہو جائے گا اور آدمی باہر نکلے گا، اب پریشر تو ہے نہیں ہے، وہ پریشر دکھائے گا. کیا دکھائے گا؟ وہ پریشر دکھائے گا. وہ خباثت، وہ رذائل، وہ شہوانی جذبات، وہ برائیاں، وہ قبائح، وہ اندر جو تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نکلے ہوئے نہیں تھے، اصلاح ان کی نہیں ہوئی تھی، وہ اب باہر نکلنی شروع ہو جائیں گی. اب کون پوچھنے والا؟ کون استاد پوچھے گا؟ باہر ہے نا، اب کون پوچھنے والا ہے؟ مدرسے میں رہے گا تو کوئی پوچھے گا، تماچا لگائے گا، کان موڑے گا، بتائے گا کہ کیا کر رہا ہے، کیا غلط حرکت کر رہا ہے. اب وہ اسے اصلاح سمجھ کر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے تو ماشاءاللہ. لیکن اگر یہ نہیں سمجھتا اور دل کے اندر اس کو پالتا رہتا ہے یا چھپ چھپ کر پالتا رہتا ہے، آنکھوں سے بچ بچ کر پالتا رہتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے ان برائیوں کے اندر گھنائی برائیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ابھر کے وہ سامنے آتا ہے. اور باہر جانے کے بعد پریشر نہ ہونے کی وجہ سے اندر سے یہ پریشر دکھاتا ہے، پوری برائیاں سامنے آ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی تو بھائی میں تو قاصر ہوں سمجھانے سے. اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں تو قاصر ہوں سمجھانے سے. بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت بھی زور سے بولنے کی نہیں ہے، بہت جلدی تھکتا ہوں اور کڑتا ہوں. حالات کو دیکھ دیکھ کر، زمانے کو دیکھ دیکھ کر، لوگوں کے طور و طریقوں کو دیکھ دیکھ کر زمانہ گزر جا رہا ہے. جو جہاں ہے وہی ہے، ایک قدم آگے نہیں. قدم تو بہت دور کی بات ہے، ایک انچ آگے نہیں، ایک انچ آگے نہیں آ رہا ہے. جو جہاں وہیں پر، اس میں نہ خوف آ رہا ہے
نہ خشیت آ رہی ہے، نہ تقوی آ رہا ہے، نہ آخرت کی فکر آ رہی ہے، نہ اپنے اعمال میں چینجز آ رہے ہیں، نہ اپنے اندر کوئی لیاقتیں پیدا ہو رہی ہیں، بس جناب کچھ سرسری ہوئی پڑھ لیا اور پڑھ کے یہاں سے چلے گئے، ہاتھ میں سند اور سرٹیفکیٹ آ گئی، لیکن یہ سرٹیفکیٹ آپ کو جنت میں نہیں داخل کر سکے گی، اس لیے کہ جب تک کہ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق اپنی زندگی کو بنا نہیں لو۔ اس کو یاد رکھ لیے، یہ ہے تعلم کا معنی۔ تعلم سیکھنا، کیا سیکھنا؟ پڑھنا بھی سیکھنا، عمل بھی سیکھنا، دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے یہاں پر رہ کر تو یاد رکھو نتائج اچھے نہیں رہیں گے۔ میں بار بار متنبہ کر رہا ہوں، روز روز دیکھ کر کڑ رہا ہوں، اور کڑ کر اب یہاں یہ بولنے کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک راہ پر چلائے، ہم سب کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، جو کہا گیا اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔